میری بہن ہینا کی شادی ہوئی تو سسرال والوں نے پہلے ہی دن کہہ دیا کہ تم شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ الگ کمرے میں رہو گی۔ انہیں اپنے شوہر سے نہ بات کرنے کی اجازت تھی اور نہ ان کے کمرے میں جانے کی۔ 10 سال بعد ایک روز یہ دیکھ کر آپی کے ہوش اڑ گئے کہ میری بہن ہینا مجھ سے 8 سال بڑی تھی۔ وہ ابو کی پہلی بیوی سے تھیں۔ ابو کو پہلی بیوی سے بہت محبت تھی۔ جب ابو کی پہلی بیوی شدید بیماری کے باعث وفات پا گئی، والد صاحب نے ننھی منی ہینا کی وجہ سے دوسری شادی نہ کی۔ ماں کی وفات کے وقت یہ بدنصیب بچی 2 برس کی اور ابھی پالنے میں سوتی تھی۔ بیٹی کے پالنے کو خود ابو اپنے ہاتھوں سے جھلاتے اور ہینا کو سلاتے تھے، کیونکہ ابو کی والدہ بھی وفات پا چکی تھی اور بہن اپنے گھر کی تھی۔ اس وقت انابی حیات تھیں جو بچی کو سنبھالتی تھیں، تاہم ان کی عمر 70 برس تھی۔ وہ 2 برس ہی جی سکی، اس کے بعد ہینا کو پالنے اور سنبھالنے والا کوئی نہ رہا۔ والد صاحب دوسری شادی نہ کرنا چاہتے تھے، لیکن دوسری شادی کے بغیر کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ رشتہ داروں کے سمجھانے پر والد صاحب نے بالآخر دوسری شادی کا قصد کیا اور میری والدہ سے نکاح کیا، جو عمر میں ان سے 10 برس چھوٹی تھی۔ شادی کے وقت 16 برس کی تھیں۔ 3 سال بعد میں نے جنم لیا۔ امی تو مجھے بھی سنبھالنے سے قاصر تھی، زیادہ کام کاج بھی نہ جانتی تھی۔ وہ آپی ہینا کو کیا سنبھالتی؟ بہرحال آپی تب 8 برس کی ہو چکی تھیں۔ انہوں نے ہی مجھے بازوؤں میں اٹھا لیا اور وہی اب میرے تمام کام کرتی تھیں۔ یوں کہنا چاہیے کہ جس بچی کی پرورش کی خاطر ابو نے دوسری شادی کی تھی، کم سنی میں وہی میری دیکھ بھال اور پرورش پر مامور ہو گئی۔ امی بس زیادہ تر بیڈ پر بیٹھی ٹی وی دیکھنے میں مصروف رہتیں۔ انہیں گھر کے کاموں اور میری اور آپی کی دیکھ بھال میں کوئی دلچسپی ہی نہ تھی۔ آپی کو تو وہ بالکل ہی نظر انداز کرتی تھیں۔ آپی نے جب مجھے بہت پیار دیا تو میری ماں کو بھی وہ پیاری لگنے لگی۔ وہ سوتیلی بیٹی کو جان سے بڑھ کر چاہنے لگی، ان کا ہر طرح سے خیال رکھتی اور میں دن رات آپی کے ہی پاس رہتی۔ وہی مجھے نہلاتی دہلاتی، کپڑے پہناتی اور اپنے پاس سلاتی، جس سے امی کو بہت آرام ملتا تھا۔ میرے بعد 2 بھائی اور ہو گئے۔ امی کو ان کی بھی دیکھ بھال سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ان کی بھی دیکھ بھال آپی نے ہی کی تو وہ امی ابو کی آنکھ کا تارا بن گئی۔ وہ اب بڑی ہو گئی تھی، ایف اے کر لیا، تب ان کے لیے ایک اچھے گھرانے سے رشتہ آ گیا۔ آپی بہت خوبصورت تھیں، جو انہیں دیکھتا ان کی تعریف کیے بنا نہ رہتا۔ اوپر سے اتنی سگڑ تھی کہ سارے گھر کو اور ہم بچوں کو بھی سنبھالا ہوا تھا۔ لڑکا میڈیکل کالج میں زیر تعلیم تھا، لیکن اس کے بیمار دادا اپنے پوتے سے بہت محبت کرتے تھے اور اس کا صحرا دیکھنے پر بضد تھے۔ تبھی ان لوگوں کو جلد بیٹے کی شادی کرنا تھی۔ آپی اپنی خوبصورتی اور اتوار کی وجہ سے لڑکے والوں کو پہلی ہی نظر میں پسند آ گئیں۔ میرے والدین نے سوچا کہ لڑکا ڈاکٹر بن جائے گا اور ہماری بیٹی کا مستقبل روشن ہوگا۔ بہت خوشحال گھرانہ تھا، انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ یوں میری پیاری بہن بہت دھوم دھام سے چٹپٹ بیاہ کر اپنے گھر کی ہو گئیں۔ آپی تو ہمارے گھر کا چاند تھی، ان سے گھر میں اجالا تھا، رونق تھی، محبت کی کوسے قزح بکھری رہتی تھی۔ وہ کیا گئیں کہ در و دیوار گنگ اور گھر سونا سونا ہو گیا۔ ان کی کمی شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ ہم بہن بھائی ہی نہیں، ابو امی بھی ان کو یاد کر کے چھپ چھپ کر رویا کرتے تھے۔ مجھے تو ان کا دلہن بن کر چلے جانا ایک خواب سا لگتا تھا۔ ہر لڑکی کی اپنی الگ قسمت ہوتی ہے۔ کہنے کو آپی امیر گھر بیاہی گئی تھی اور ان کے شوہر مستقبل کے مسیحا تھے، مگر وہاں ان کے ساتھ عجیب و غریب مسئلہ درپیش ہوا کہ آپی کی ساس نے پہلے ہی دن حکم صادر کر دیا کہ تمہیں اپنے دولہا کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں، دولہا اور دلہن کا کمرہ علیحدہ ہوگا، یعنی کہ آپی اپنے دولہا کے کمرے میں نہیں جا سکتی تھی۔ انہیں یہ کہہ کر اپنے جیون ساتھی کے کمرے میں ہی جانے نہ دیا جاتا تھا کہ میڈیکل کی پڑھائی ہے،
جب تک شیراز تعلیم مکمل نہیں کر لیتا تم لوگوں کے کمرے الگ ہی ہوں گے۔ اگر یہ دلہن کے چونچلوں میں لگا رہا تو اس کا ذہن بھٹک جائے گا، وہ میڈیکل کی تعلیم مکمل نہ کر سکے گا۔ اس طرح ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی وہ اپنے شریک زندگی سے دور رکھی جاتی تھی، ان سے گل مل کر باتیں نہ کر سکتی تھی۔ وہاں کوئی نہ تھا کہ وہ جس سے بات چیت کر سکیں۔ وہ اداس رہنے لگی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے جیون ساتھی سے باتیں کریں، وہ اس کے ناز نخرے اٹھائیں، دونوں سیر و تفریح کو جائیں، یہ جو نئی نویلی دلہن کے خواب ہوتے ہیں۔ آپی کو اپنے شوہر کو کھانا تک دینے کی اجازت نہ تھی۔ شیراز بھائی کو کھانا وغیرہ دینے بھی ان کی والدہ یا بہن ہی جاتی تھی، ان کے سارے کام ان کی ماں ہی کرتی تھی۔ آپی تو دور تماشائی بنی سارا کھیل دیکھتی رہتی تھی، الٹا ساس ان سے سارے گھر کا کام لیتی اور سلواتے بھی سناتی تھی۔ دلجوئی تو دور کی بات تھی، اس لوک پر میری بہن کو چپ لگ گئی۔ رفتہ رفتہ ان کی صحت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ شیراز بھائی کو بھی اپنی دلہن کی حالت پر دکھ ہوتا تھا، مگر جیسے وہ مجبور تھے، کیونکہ ان کی پڑھائی کا تمام خرچہ ان کے بڑے بھائی اٹھا رہے تھے۔ جب آپی میکے آئیں تو شیراز بھائی اپنے کالج سے سیدھا ہمارے گھر آئے۔ جب انہوں نے چائے وغیرہ پی، وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا، اریبہ، ہنا کو بلا کر لاؤ۔ جب میں نے آپی کو پیغام دیا، وہ جیسے کھل اٹھی۔ پہلی بار انہیں اپنے شوہر سے بات چیت کا موقع ملا تھا۔ دونوں میں باتیں ہوتی رہیں۔ شیراز بھائی آپی سے معافی مانگ رہے تھے کہ مجھے معاف کر دو، میں بس مجبور ہوں، ورنہ میرے ذہن و دماغ میں ہر وقت تم ہوتی ہو۔ بس کچھ ہی سال ہیں جدائی کے، پھر ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے۔ آپی ان سے گلے شکوے کر رہی تھی اور رو رہی تھی۔ شیراز بھائی نے ان کے آنسو صاف کیے اور کہا کہ ہم چاہے الگ سہی، مگر میں نے شادی والے دن جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا، تب سے ہی تمہاری صورت میرے دل میں بس گئی تھی۔ تم یہ مت سوچو کہ میں تم سے دور رہتا ہوں تو مجھے تمہاری پرواہ نہیں، میں خود سے زیادہ تمہیں چاہتا ہوں اب۔ تم جانتی ہو میری پڑھائی کا خرچہ بھائی جان اٹھا رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد اچھا مستقبل بنا کر تمہیں ساری خوشیاں دوں۔ جو کچھ تم میرے گھر میں برداشت کر رہی ہو، میں وہ سب دیکھتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے کوئی خبر نہیں، ایک دن میں سب ٹھیک کر دوں گا، اور پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ میری بیوی کو کچھ کہہ سکے۔ وہ آپی کو حوصلہ دیتے رہے۔ اب یہ ہونے لگا کہ جب آپی میکے آتی تو شیراز بھائی کو جیسے موقع مل جاتا، تب وہ کالج سے سیدھے ہمارے گھر آ جاتے اور گھر والوں سے چھپ کر اپنی دلہن کے ساتھ رہ لیتے۔ ان 2-4 دنوں میں وہ اپنی دلہن سے محبت اور ان کی دل جوئی کر لیتے تھے، اور اس کے بعد پھر وہی سسرال کا گھر اور وہی ساس کا دباؤ، جس میں جلانے کو ہماری آپی کو ایندھن بنایا گیا تھا۔ بس اسی کھینچا تانی میں ہماری آپی کے زندگی کے دن گزرنے لگے۔ جب آپی امید سے ہوئیں تو ساس نے خوب لان تان کی کہ آخر یہ بچہ ہے کس کا، کس کے ساتھ تم نے یہ گل کھلایا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کا ہی پوتا ہے۔ وہ برس پڑی کہ ہماری اتنی نصیحتوں کے باوجود تم لوگوں نے یہ گل کھلایا۔ 9 ماہ آپی نے یہی لان تان سنتے گزار دیے۔ ان کے بچے کی کسی کو کوئی خوشی نہ تھی سوائے شیراز بھائی کے، تو چوری چھپے ہمارے ہی گھر آ کر بیوی سے اپنی خوشی کا اظہار کرتے۔ پہلے پہل تو شیراز بھائی چوری چھپے اپنی دلہن سے ملتے، پھر شاید ہمت ہار دی۔ گھر سے باہر کالج میں پڑھائی اور گھر کے اندر ان پر عائد پابندیوں نے انہیں اپنی بیوی سے مستقل دور اور بیگانہ کر دیا۔ جب شیراز بھائی میڈیکل کے دوسرے سال میں تھے، تب ان کی شادی آپی سے ہوئی تھی۔ ان 6 سالوں میں ان کے 3 بچے ہو گئے۔ ہر بچے کی دفعہ ساس نے آپی کا جینا محال کر دیا اور عام دنوں سے بھی زیادہ کام کرواتی۔ اگر آپی کبھی بے بس ہو کر ساس کو تھوڑا سا بھی جواب دیتی تو وہ آگ بگولا ہو کر کہتی،
کی امید سے ہو تو ہم کیا کریں؟ ہم نے تھوڑی کہا تھا کہ تم یہ بچے پہ بچہ پیدا کرتی جاؤ۔ صبر نہیں ہوتا تھا کیا تم سے؟ پتہ بھی ہے کہ شوہر ابھی زیر تعلیم ہے۔ شیراز بھائی پاس آؤٹ ہو گئے، لیکن مزید 4 سال کی اعلیٰ تعلیم کے لیے ان کو بیرون ملک بھیجنے کی باتیں گھر میں ہونے لگی تھیں۔ ڈاکٹری کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ان کی تعیناتی لاہور کے ایک ہسپتال میں ہو گئی۔ وہاں ایک خوبصورت نرس جس کا نام ماریہ تھا ان سے گل مل گئی۔ پھر اسی لڑکی کی وجہ سے میری خوشیوں کی منتظر آپی کی امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ شیراز بھائی اپنی بیوی کی قربانیوں کو بھول بھال کر رفتہ رفتہ ماریہ سے قریب تر ہوتے گئے۔ دونوں گھنٹوں باہر گھومتے، ریسٹورنٹس میں ساتھ کھانا کھاتے، یہاں تک کہ بات خفیہ شادی تک جا پہنچی۔ اس معاملے کی کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی، یہاں تک کہ شیراز بھائی کو ان کے بڑے بھائی نے مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ بھجوا دیا۔ اسی ہسپتال میں کچھ نرسوں کی ضرورت کا کوٹا نکلا۔ انہوں نے ماریہ کو مطلع کیا، فارم وغیرہ بھجوا دیے، ہر طرح مدد کر کے اسے بھی اپنے پاس بلوا لیا۔ 1 سال بعد وہ گھر والوں سے ملنے آئے، لیکن آپی سے لیے دیے ہی رہے، اور میری آپی کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ چند دن بعد ہی ان کی واپسی تھی۔ واپسی پر جب جا رہے تھے تو آپی اور بچوں کو ایئرپورٹ آنے سے منع کر دیا کہ بچے اداس ہو جائیں گے، حتیٰ کہ گھر والوں کو بھی آنے سے منع کیا۔ گھر پر ہی خدا حافظ کہہ کر اکیلے ایئرپورٹ چلے گئے۔ ابو کو خبر ہوئی تو وہ اپنے گھر سے ان کو سی آف کرنے ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر ان کو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ وہ اکیلے نہیں تھے، بلکہ ایک لڑکی کے ہمراہ جا رہے تھے جو ان کی بیوی کے طور پر ساتھ جا رہی تھی۔ والد نے دور سے ہی دیکھا اور بغیر بات کیے مردہ دلی سے گھر واپس آ گئے۔ گھر آ کر امی کو بتایا، وہ بھی کافی رنجیدہ ہو گئیں۔ انہوں نے آپی کی ساس کو فون کر کے تمام صورتحال کے بارے میں پوچھنا چاہا تو پتہ چلا کہ اس رات سے صرف شیراز بھائی کی والدہ آگاہ تھی کہ شیراز نے ماریہ سے پاکستان میں ہی سال پہلے شادی کر لی تھی۔ امی ابو نے باہم مشورہ کیا کہ ہینا بیٹی کو بتانا چاہیے یا نہیں۔ دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ بیٹی کو بتا دینا چاہیے، اسے اندھیرے میں رکھنا درست نہیں ہے۔ آپی کو اس بارے میں پتہ چلا تو ان کے تو جیسے پیروں سے زمین نکل گئی۔ وہ سن کر بے ہوش ہو کر گر پڑیں۔ جس انسان کے لیے انہوں نے اتنے سال انتظار کیا، جب اس سے قرب کا وقت آیا تو وہ کسی اور کا ہو چکا تھا۔ ان کی تو جیسے دنیا ہی لٹ گئی تھی۔ اتنے سالوں سے وہ مجبوری کے باعث شوہر کی محبت کی حسرت دل میں لیے بیٹھی تھی، اور جب وقت آیا تو شوہر بھی کس قدر بے وفا نکلا۔ وہ جو کہتا تھا کہ میری خاطر یہ سب برداشت کر لو، دیکھنا ایک دن میں سب ٹھیک کر دوں گا، اور پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ میری بیوی کو کچھ کہے۔ وہ انسان اب اچانک سے کس قدر بدل گیا تھا، جیسے اسے کچھ یاد ہی نہ ہو۔ والدین نے آپی ہنا سے کہا کہ اب سسرال کا گھر چھوڑ دو، کہ اب اس اذیت بھرے جال سے نکلو اور میکے لوٹ آؤ۔ ہم سے بھی تمہارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے جو اب تک ایسے لوگوں کے پاس تمہیں رہنے دیا۔ لیکن آپی نے انکار کر دیا کہ میرے 3 بچے ہیں، ان کو ادھر ہی پلنے دیں، انہیں لے کر نہیں آ سکتی، وہیں رہوں گی، مجھ سے نہ سہی۔ شیراز کو اپنے بچوں سے تو محبت ہوگی ہی کہ یہ اس کی سگی اولاد ہیں۔ یوں ہی سال پر سال گزرتے گئے، مگر شیراز بھائی امریکہ میں اپنی دوسری بیوی کے ساتھ یوں مگن ہو گئے کہ نہ کبھی آپی کا خیال آیا اور نہ اپنے بچوں سے کبھی ملنے آئے۔ جب آپی کے دونوں بیٹوں نے میٹرک پاس کر لیا تو شیراز بھائی نے اعلیٰ تعلیم کے بہانے سے ان کو اپنے پاس بلوا لیا۔ آپی نے دل پر پتھر رکھ کر دونوں لگتے جگر خود سے ہزاروں میل دور باپ کے پاس بھجوا دیے۔ وہ بھی ایسے گئے کہ پھر نہ لوٹے۔ آپی ہر دم ان کو یاد کرتی اور آنسو بہاتی کہ ان کو اپنے بیٹوں کو بیچنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ 10 سال بعد ایک روز شیراز بھائی
اپنی سب سے چھوٹی بہن کی شادی میں شرکت کرنے اچانک پاکستان آ گئے۔ ان کی دوسری بیوی یعنی ماریہ بھی ساتھ تھی۔ آپی کا پہلی بار اپنی سوتن سے سامنا ہوا تھا۔ شیراز بھائی کے ماریہ سے 2 بیٹے تھے جو ہمراہ آئے تھے، لیکن میرے بھانجے ساتھ نہ تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ریحان اور فیضان کیوں نہیں آئے تو کہا کہ ان کے امتحان تھے، لہٰذا وہ نہیں آ سکے۔ آپی جن کی آنکھیں اپنے جگر کے ٹکڑوں کی دید کو ترس رہی تھیں، ساون بھادوں کی مانند برس پڑی۔ پہلی بار سوتن کا سامنا ہوا تو آپی کا چہرہ نکسک سے درست ہونے کے باوجود ایسا بجھا ہوا تھا جیسے جلتے اوپلے کے اوپر راکھ ہو۔ وہ بڑے حوصلے سے شوہر کی بیگم سے ملی، مگر وہ محترمہ تو ایسی کہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ آپی نے برسوں بعد شوہر کا منہ دیکھا تو وہ بھی بیگانہ سا لگا۔ آپی شوہر کے لیے کچن میں کھانا بناتی اور آنسو بھی پوچھتی جاتی تھی۔ 2 گھڑی تنہائی میں تو کیا، سب کے سامنے بھی ان کی آپی کے ساتھ کوئی بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ماریہ نے بھی شوہر اور سوتن پر ایسی کڑی نظر رکھی ہوئی تھی کہ کیا مجال جو لمحہ بھر کو وہ آ کر آپی کے پاس بیٹھ جاتے اور پوچھ لیتے کہ تم کیسی ہو۔ وہ تو اپنی بیٹی سے بھی بس اجنبیوں کی طرح ملے۔ آپی کی بیٹی نے سوچا تھا کہ باپ آئے گا تو اس کو پیار سے گلے لگائے گا، کیونکہ اس نے تو کبھی باپ کا پیار محسوس ہی نہ کیا تھا۔ اسے اپنے باپ کا بہت شدت سے انتظار تھا، لیکن باپ نے تو سر پر ہاتھ بھی نہ رکھا، بس اجنبیوں کی طرح زبان سے ہی حال چال پوچھا۔ آپی کی بیٹی دانیہ کافی سمجھدار ہو چکی تھی۔ وہ اکثر ہمارے گھر رہنے آ جاتی تھی۔ اپنی پھوپھی کی شادی میں جو ستیلی ماں کو دیکھا تو اس سے ہی نہیں، باپ سے اس سے بھی زیادہ اس کو نفرت محسوس ہوئی۔ جس شخص کا برسوں انتظار کیا وہ بیٹی سے ملا بھی تو اوپرے دل سے۔ دانیہ بہت دکھی ہو گئی۔ ماں کی رنجیدگی کو محسوس کر کے اس نے اپنا دکھ کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ اس نے ماں کو تنہائیوں کی آگ میں برسوں سلگتے دیکھا تھا، اور ماریہ کو بھی دیکھ لیا کہ اس عورت کی چالاکی، تراری اور تیزی اس کے انگ انگ سے پھوٹی پڑتی تھی۔ بارات والے دن ماریہ نے خوب سارے زیورات پہنے، وہ ہر ایک کی نظروں میں تھی۔ جب رات کو وہ اپنے کمرے میں سونے کو جانے لگی تو آپی کے پاس آئی اور کہنے لگی، آپ ہی اس گھر کی محافظ ہیں تو یہ میرے زیور رکھ لیں، صبح آپ سے لے لوں گی۔ آپی نے زیورات لے کر اپنی سیف میں رکھ دیے اور چابیاں اپنے سرہانے کے نیچے رکھ کر سو گئیں۔ وہ شادی کے کاموں سے تھکی ہوئی تھیں، جانے کب گہری نیند میں چلی گئیں۔ جب شیراز بھائی واپسی کی تیاری کرنے لگے، ماریہ نے آپی سے اپنے زیورات طلب کیے۔ وہ باغی ہوئی گئیں۔ سیف کھولا تو زیورات ندارد، وہ سکتے میں رہ گئیں۔ کبھی اس گھر میں ایک پائی کا ہیر پھیر نہ ہوا تھا۔ ان کی تو کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ اب ماریہ نے خوب شور مچایا کہ میرے زیور لائیے، وہ تو تمہارے پاس میری امانت تھے، آخر کہاں چھپا دیے تم نے؟ آپی بیچاری بوکھلا کر بار بار سیف کھولتی اور پٹ جھانک کر پھر سیف کا پٹ بند کر دیتی۔ میں بھی شادی کی وجہ سے ان کے ہی گھر میں تھی۔ ان کی حالت دیکھ کر میں اور دانیہ بہت پریشان تھے۔ آخر ابو اور امی کو میں نے فون کیا، وہ آ گئے اور امی اپنا اور میرا سارا زیور لے آئیں۔ وہ ماریہ کے آگے دھر دیا۔ ماریہ بولی، پرانے ڈیزائن کیا یہ بھی پہننے کے لائق ہیں جو میں پہنوں گی؟ مجھے تو اپنا والا ہی چاہیے۔ آخر کہاں گئے زیور؟ کیوں نہیں دیتی ہو تم میرے زیور؟ سانس بھی دانت نکوسنے لگیں اور آپی کو برا بلا کہنے لگیں۔ آپی رونے لگیں۔ تبھی شیراز بھائی بولے، میں اور لے دیتا ہوں تمہیں ماریہ، بس کر دو اب، چلو میرے ساتھ، جویلری شاپ پر جو پسند آئے لے لو، مگر اس جھگڑے کو اب ختم ہو جانا چاہیے۔ مجھے آج بھی اپنی آپی کا رونا اور خجالت سے دھیرے دھیرے مرتے جانا بھولتا نہیں ہے۔ بالآخر شیراز بھائی اور ماریہ اپنے بچوں کو لے کر چلے گئے، مگر ساس، نندیں، دیور سبھی آپی کا طرح طرح کی باتیں کر کے خون خشک کر رہے تھے۔ رات بھر وہ روتی رہیں۔ دانیہ نے ماں کو گلے لگایا،
چپ کرانے کی کوشش کی۔ آپی نے بیٹی سے کہا، دیکھ لینا دانیہ، اب میں جیتی نہ بچوں گی، میں نے مرنے کا انتظام کر لیا ہے۔ انہوں نے کوئی ایسی دوا منگوا لی تھی جس کی زیادہ مقدار سے انسان کومے میں جا سکتا تھا اور پھر اسی حالت میں موت واقع ہو جاتی تھی۔ یہ دوا بھی شیراز بھائی نے ہی باتوں باتوں میں بتائی تھی کہ امریکہ میں ان کے ایک مریض نے اسے پی کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا تھا۔ آپی کے لیٹر پیڈ پر نام تھا۔ آپی نے وہ لے لیا اور ڈرائیور سے دوا منگوا لی، جو آدھے سر کے درد کے مریضوں کو نہایت قلیل مقدار میں دی جاتی تھی، وہ بھی اس وقت جب ڈاکٹر ضروری سمجھتے تھے۔ دانیہ نے دوائی کی شیشی ماں کے دراز میں دیکھ لی تھی۔ اس نے سمجھداری سے دوا کو باتھ روم میں خالی کر کے اس میں کوئی بے ضرر ٹونک بھر کر رکھ دیا۔ رات کے 2 بجے جب سب سو گئے، آپی نے دوا کی پوری شیشی حلق میں انڈیل لی۔ اپنی دانست میں انہوں نے زندگی کا خاتمہ کرنے کو یہ عمل کیا اور مرنے کے انتظار میں لیٹ گئیں، مگر اس رات نہ تو سو سکیں اور نہ ہی مر سکیں۔ صبح کو کہیں آنکھ لگی، دانیہ نے ناشتہ تیار کیا اور جب دن کے 10 بج گئے ماں کو بیدار کیا کہ اب اٹھ جائیے، چائے پی لیجیے، آج تو آپ نے فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ گھبرا کر آپی نے آنکھیں کھولی، پوچھا، دانیہ کیا میں زندہ ہوں؟ ہاں امی جان، اللہ کا شکر ہے آپ زندہ ہیں اور انشاءاللہ زندہ رہیں گی، لمبی عمر جئیں گی میرے لیے، میں آپ کو مرنے نہ دوں گی۔ آپ کے بعد میرا کون ہے اور میرے بنا آپ کا کون ہے، ذرا سوچئے۔ انہوں نے دانیہ کو پیار سے گلے لگا لیا اور خوب روئیں۔ بولی، ہاں بیٹی، تو ہی تو میرا آسرا ہے، میری بیٹی ہی نہیں میری غمگسار بھی ہے۔ میں نے تو سوچا ہی نہیں کہ میرے بعد میری بیٹی کا کون ہے۔ میں اپنی بیٹی کو تنہا نہ چھوڑوں گی، تیرے ساتھ ہی جیوں گی، تیرے لیے جیوں گی، ورنہ میرے بعد یہ دنیا جانے تیرا کیا کرے۔ کچھ دنوں بعد آپی کے بڑے بیٹے ریحان کا خط آیا۔ ماں کو لکھا تھا کہ خود کو سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو بآواز بلند بتا دیجئے کہ آپ مجرم نہیں ہیں۔ ماریا نے جو زیور آپ کے پاس رکھوائے تھے اس نے خود ہی انہیں سیف سے نکال لیا تھا، وہ اس کے پاس ہیں۔ دراصل اس رات آپی جب چابی رکھ کر سو گئیں تو ماریا بھی اسی طاق میں تھی۔ خدا معلوم کب وہ کمرے میں آئی اور آپی کے سرہانے سے چابیاں نکال لیں اور سیف میں سے زیور اٹھا کر لے گئی۔ امی جان، اس نے صرف آپ کو پاپا اور باقی گھر والوں کی نظروں سے گرانے کے لیے ایسا کیا۔ وہ اچھی عورت نہیں ہے، وہ نیچ خاندان سے ہے، یہ حقیقت یہاں ہم کو اچھے سے معلوم ہے۔ پاپا بھی اپنی عزت کی خاطر خاموش ہو گئے ہیں، ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے۔ ماں، جب میں پاکستان لوٹوں گا تو آپ کو سونے سے پیلا کر دوں گا، فکر مت کریں، آپ کے دکھوں کے دن کم رہ گئے ہیں، بس تھوڑا سا اور انتظار کر لیں۔ میں ماریا سے بھی حساب لوں گا آپ کا، پاپا سے بھی پوچھوں گا۔ شیراز بھائی تو پھر کبھی نہ لوٹے، مگر 2 سال بعد ریحان اور فیضان تعلیم مکمل کر کے لوٹ آئے۔ وہ دونوں شاید ماں کے ساتھ رہنے کی قسم کھا کر آئے تھے۔ وہ پھر واپس امریکہ نہیں گئے، پاکستان میں ہی اپنا کلینک بنایا اور یہاں ہی شادیاں کی۔ ماں اور بہن کو وہ سکھ دیا جو کسی ماں کو شاید ہی اس کے بیٹوں نے دیا ہوگا، اور آپی اپنے بیٹوں کی محبت پا کر سارے دکھ بھول گئیں۔